السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل اردو پلانٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کلاس 10 کا سبجیکٹ جغرافیہ، سبق نمبر 5 قدرتی نباتات اور حیوانات۔ اس سبق کو امپورٹنٹ پوائنٹس کے ذریعے سمجھنے والے ہیں۔ ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی۔ سب سے پہلے دیکھیں گے سبق نمبر 5 قدرتی نباتات اور حیوانات۔ سبق کے نام کو قدرتی نباتات اور حیوانات۔ قدرتی کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں ہمیں قدرت سے ملتی ہے ان چیزوں کو قدرتی کہا جاتا ہے۔ نباتات کسے کہتے ہیں؟ نباتات میں درخت، پیڑ پودے، جھاڑیاں، یہ سب نباتات میں آتے ہیں۔ اور حیوانات یعنی کہ جانور، کیڑے مکوڑے، یہ سب کچھ، پرندے، یہ بھی حیوانات میں ہی آئیں گے۔ تو ہمارے سبق کا نام ہے قدرتی نباتات اور حیوانات۔ اس سبق میں ہم بھارت اور برازیل کے نباتات اور حیوانی زندگی کا تقابلی مطالعہ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے برازیل میں نباتات، یعنی کہ برازیل میں کون کون سے نباتات ہیں، کہاں پائی جاتی ہے، اور کس قسم کی نباتات ہے، اور کون سے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ برازیل کے جنگلات میں دنیا کی سب سے زیادہ اقسام کی نباتات پائی جاتی ہے۔ برازیل میں ربر، مہوگنی، روز ووڈ وغیرہ درخت اور آرکڈ نباتات کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں۔ برازیل میں زیادہ بارش والے علاقوں کے نباتات۔ برازیل میں جس علاقے میں زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں کون سی نباتات پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، خطۂ استوا کے قریب کے علاقوں میں زیادہ دنوں تک اور زیادہ مقدار میں بارش ہوتی ہے، اس لیے نباتات کا عرصہ حیات بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں کے درخت گھنے ہوتے ہیں، سدا بہار جنگلات ہیں۔ سدا بہار بارانی جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ بارش والے علاقے یعنی کہ خط استوا کے قریب کے علاقوں میں جو جنگلات ہیں وہ بہت زیادہ گھنے ہیں۔ وہاں کے درخت بہت زیادہ گھنے ہونے کی وجہ سے انہیں دنیا کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ اوسط بارش والے علاقوں کی نباتات، جہاں بارش زیادہ نہیں ہوتی اور کم بھی نہیں ہوتی، اوسط ہوتی ہے، اس علاقے کی نباتات دیکھیے۔ کم دنوں تک بارش اور بارش کی کم مقدار والے علاقوں میں نباتات کا عرصہ حیات کم ہوتا ہے۔ یہاں کے درخت کم گھنے ہوتے ہیں، انہیں نیم سدا بہار جنگلات کہا جاتا ہے۔ کم بارش والے علاقوں کی نباتات، جنگلات کی بجائے مختلف قسم کی گھاس، چھوٹی جھاڑیاں، کانٹے دار اور خشک نباتات پائے جاتے ہیں۔ جہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے وہاں پر درخت کم اگتے ہیں، اس لیے وہاں کی درخت ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے کہ گھاس، چھوٹی جھاڑیاں، کانٹے دار درخت اور خشک نباتات یہی اگتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے درخت نہیں پنپ پاتے۔ ابھی ہم نے برازیل کی نباتات کو دیکھا، اب دیکھیں گے بھارت کی نباتات کو۔ بھارت کی نباتات کو ہم نے کالمز بنا کر الگ الگ خانے میں رکھا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ آپ اس کا غور سے مطالعہ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ سب سے پہلے دیکھیں گے بھارت میں جنگلات کی قسمیں۔ بھارت میں جنگلات کی 5 قسم ہیں: سدا بہار جنگلات، پتھ جھڑ کے جنگلات، کانٹے دار اور جھاڑیوں کے جنگلات، ساحلی جنگلات اور ہمالیائی جنگلات۔ سدا بہار جنگلات کا علاقہ اوسطاً 2000 ملی میٹر سے زیادہ بارش اور سورج کی بھرپور روشنی والے علاقے ہیں۔ سدا بہار جنگلات کے جنگل کے درختوں کی خصوصیات: درختوں کے پتے چوڑے اور گہرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، درختوں کی لکڑیاں سخت، وزنی اور پائیدار ہوتی ہیں،
جنگلوں میں متعدد بیلوں کا بڑھنا، سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع یہی پایا جاتا ہے۔ سدا بہار جنگلات کے درخت مہوگنی، شیشم، ربر وغیرہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے پتہ جھڑ کے جنگلات۔ پتہ جھڑ کے جنگلات کا علاقہ 1000 تا 2000 ملی میٹر کے درمیان بارش والے علاقے ہیں۔ پتہ جھڑ کے جنگلات کے جنگل کے درختوں کی خصوصیات: موسم گرما میں تبخیر سے پانی کم نہ ہو، اس لیے پتے جھڑنے والے نباتات۔ پتہ جھڑ کے جنگلات کے درخت ساگوان، بانس، برگد اور پیپل وغیرہ۔ یہ درخت پتہ جھڑ کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ کانٹے دار اور جھاڑیوں کے جنگلات۔ کانٹے دار اور جھاڑیوں کے جنگلات کا علاقہ طویل مدتی سخت موسم گرما اور 500 ملی میٹر سے کم بارش والے علاقے ہیں۔ نباتات کے پتے نہایت چھوٹی شکل کے ہوتے ہیں۔ کانٹے دار جھاڑیاں کے جنگلات کے درخت کھیر، ببول، کھجڑی، ایلو ویرا، گھیکوار وغیرہ۔ جنگلات کی چوتھی قسم ہے ساحلی جنگلات۔ اس جنگلات کا علاقہ ساحلی کنارے سے متصل دلدلی علاقہ، نمکین مٹی اور مرطوب آب و ہوا والی کھاڑیاں اور چمرنگ کے علاقے۔ ساحلی جنگلات کے درختوں کی خصوصیات: نباتات کی لکڑیاں روغنی، ہلکی اور پائیدار ہوتی ہیں۔ ساحلی جنگلات کے درخت سندری کے درخت یا چمرنگ کے درخت، یہ ساحلی علاقے کے جنگلات کے درخت ہیں۔ جنگلات کی پانچویں قسم ہے ہمالیائی جنگلات۔ ہمالیائی جنگلات کا علاقہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ۔ ہمالیائی جنگلات کے جنگل کے درختوں کی خصوصیات: مخلوط جنگلوں میں ساگوان کے درختوں والے جنگلات زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہمالیائی جنگلات کے درخت۔ ہمالیائی جنگلات میں 3 قسمیں پائی جاتی ہیں: انتہائی بلند علاقے میں موسمی جھاڑیوں کے جنگل، اور اوسط بلندی کے علاقوں میں پائن، دیودار، فر کی طرح کے صنوبی درختوں کے جنگلات، اور دامن میں متصل مخلوط جنگلات۔ ابھی تک ہم نے برازیل کے نباتات اور بھارت کے نباتات کو دیکھا۔ اب ہم دیکھیں گے برازیل کی جنگلاتی زندگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ جنگلاتی زندگی کا تنوع برازیل میں پایا جاتا ہے۔ برازیل کی جنگلاتی زندگی بہت مالا مال ہے۔ برازیل کی جنگلاتی زندگی کی تفصیلات حسب ذیل ہیں، چلیے دیکھیں۔ برازیل کے حیوانات اور پرندے۔ برازیل میں کون سے حیوانات، پرندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے ہیں دیکھیں۔ پینٹانال کے دلدلی علاقے میں دیوخامت ایناکونڈا۔ ایناکونڈا کو دیوخامت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ بڑے گنی پگ، مگرمچھ، گھڑیال، بندر، پیوما، چیتے وغیرہ۔ مچھلیاں کی اقسام میں سمندر میں سیورڈ فش اور دریاؤں میں پیرانا اور گلابی ڈالفن مچھلیاں۔ پرندوں میں کنڈور نام کا آسمان میں زیادہ بلندی پر اڑنے والا پرندہ بہت مشہور ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ مختلف اقسام کے طوطے، مکاؤ، فلیمنگو، ان پرندوں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، اور ہزاروں اقسام کے کیڑے مکوڑے بھی پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے برازیل میں جنگلاتی زندگی کے مسائل کو۔
سب سے پہلا مسائل ہے جنگلات کی کٹائی، گشتی کاشتکاری یعنی کہ روکا، آلودگی وغیرہ کی بنا پر ماحول میں بڑھتی تباہی۔ دوسرا مسئلہ ہے جنگلی جانوروں کی غیر قانونی اسمگلنگ اور ماحول کی روز افزوں تنزلی کی وجہ سے کئی مقامی جنگلی جانوروں کی قسمیں برائے نام رہ گئی ہیں۔ اسمگلنگ کا مطلب ہوتا ہے جنگل کے جانوروں کے دانت، سینگ یا ان کی کھال یعنی کہ چمڑا جو ہوتا ہے، غیر قانونی طریقے سے ان جانوروں کو مار کر ان کے چمڑے کو، سینگ کو، دانتوں کو لے کر بیچنا۔ اس کی وجہ سے برازیل میں کئی مقامی جنگلی جانوروں کی قسمیں صرف کچھ نام کے لیے ہی رہ گئی ہیں۔ ہم نے دیکھا برازیل کی جنگلاتی زندگی کے بارے میں، اب ہم بھارت کی جنگلاتی زندگی کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ بھارت میں جنگلی جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ جنگلی جانوروں کے باب میں بھارت زبردست تنوع کے حامل ملک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ بھارت دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں شیر اور شیر ببر یہ دونوں شیر پائے جاتے ہیں۔ بھارت کی جنگلاتی زندگی کی تفصیلات ذیل میں دی گئی ہے۔ سب سے پہلے بھارت کے جانور اور پرندے۔ کس علاقے میں کون سے جانور پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت کے گرم اور مرطوب جنگلات میں پایا جانے والا اہم جانور ہاتھی ہے۔ اسی طرح آسام کے دلدلی علاقوں میں پائے جانے والا اہم جانور ایک سینگ والا گینڈا ہے۔ ریگستانی علاقوں میں پائے جانے والے اہم جانور جنگلی گدھا اور اونٹ ہیں۔ ہمالیہ کے برفیلے علاقوں میں پائے جانے والے جانور برفانی چیتے اور یاک ہیں۔ جزیرہ نما بھارت کے علاقوں میں پائے جانے والے جانور بھارت کا ارنا بھینسا، کئی اقسام کے ہرن، چکارا، بندر وغیرہ۔ دریاؤں، کھاڑیوں اور ساحلی علاقوں میں پائے جانے والے جانور جیسے کچھوا، مگرمچھ، گھڑیال وغیرہ۔ جنگلاتی علاقوں میں پائے جانے والے پرندے مور، رام چڑیا، تیتر، کبوتر، رنگا رنگ طوطے۔ دلدلی جگہوں پر پائے جانے والے پرندے بطخ، بگلے۔ گھاس کے خطوں میں پائے جانے والا اہم جانور مالڈوک ہے۔ بھارت کی جنگلاتی زندگی کے مسائل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مسائل ہے آلودگی، اسمگلنگ اور جنگلات کی کٹائی کے سبب جنگلاتی حیوانات کی کئی اقسام کے وجود کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے چیتے کی نسل بھارت سے ختم ہو چکی ہے۔ جنگلاتی جانوروں کے تحفظ اور جنگلات کی ترجیح۔ جنگلی جانوروں کے تحفظ اور جنگلات کی ترجیح کے لیے بھارت حکومت کی معرفت کئی جگہوں پر قومی پارک، محفوظ جنگلات، جنگلی جانوروں کے مامن اور پرندوں کے مامن قائم کیے گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھے قدرتی نباتات اور حیوانات اس سبق کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ آپ سبق پڑھنے کے بعد اس ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیوز اچھا لگا تو ویڈیوز کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ اس سبق کے سوالات جوابات کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کیجیے، آپ کو سوالات جوابات یعنی مشقی سرگرمی کا ویڈیو مل جائے گا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔